میرا نام نادر گل ہے. میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن میں چیف آپریٹنگ افسر کے طور پہ کام کروں. آج کا جو دن ہے 8 مارچ، یہ ہر سال خواتین کا عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو صنفی مساوات ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور جو عدم مساوات ہے معاشرے کے اندر خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ اس کے اوپر لوگوں کو سینسٹائز کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین اور مرد بیسیکلی دو اہم عضو ہیں ایک معاشرے کے، اور یہ دونوں مل کے ہی اپنے گھر کو اور پھر گھر سے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. اور اس لیے ان کی درمیان جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے وہ تو نیچرل ہیں، لیکن جو سماجی ڈفرینسز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. تو ہمیں بیسیکلی یہ کہ صرف 8 مارچ کو ہی نہیں بلکہ ہر روز ہمیں یہ جو مساوات ہے، صنفی مساوات ہے، اس کے حوالے سے ہمیں اپنی کنٹریبیوشن دینی چاہیے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ 1997 سے پورے پاکستان میں غربت میں خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کے ایفرٹس کو کمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے ہمارے سارے پروگرام سینسٹائز ہیں. اور ہم نے کوئی اب تک 1,44,000 کے قریب تنظیمیں تشکیل دی ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور ان میں خواتین کی نمائندگی کوئی 40% کے قریب ہے. اسی طرح کوئی بھی ادارہ جب تک وہاں پہ خواتین کو امپلائمنٹ کی اپارچونیٹی نہیں دی جا سکتی ہیں تو اس میں جینڈر سینسٹائز کرنا اس ادارے کی پالیسیز کو، اس کے پروسیجرز کو، اس کے کام کو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پی پی ایف کے اندر اس وقت بھی جو ہمارا سٹاف ہے سینئر مینجمنٹ لیول سے لے کے، اور ہمارا جو گورننس اسٹرکچر ہے بورڈ آف ڈائریکٹر اس سے لے کے اور نیچے سٹاف تک مور دین 35% لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں ہماری. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہمارے جتنے بھی کام ہیں فیلڈ لیول کے اوپر وہ انکلوزیو اپروچ پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور اس میں جو خواتین کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، اور ہم اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. ہم نے اب تک کوئی 38,000 انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کیے ہیں، جس کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز، اس میں مدر چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے فیسلٹیز کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے. پینے کا صاف پانی جو کہ ہمارے اکثر رورل ایریاز کے اندر خواتین کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دور دراز علاقوں سے خواتین اور بچے پانی بھرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ جو انفراسٹرکچر کا ہمارا کام ہے اس میں پینے کے صاف پانی اور اس کی فراہمی ڈور سٹیپ لیول کے اوپر یہ انشور کیا گیا ہے، تاکہ جو خواتین کو مشکلات ہوتی ہیں اس میں وہ کم از کم مسائل مشکلات ان کی حل ہو سکیں. دوسرا یہ کہ جو 22 بیماریوں کا تعلق ہے جس میں خاص طور پہ ڈائریا جس سے بچوں کی اموات ہوتی ہیں، اس میں بھی ہماری کنٹریبیوشن رہی ہے، اور ہم پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو ایک پرائورٹی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 18 لاکھ کے قریب گھرانوں کو ہم نے لون دیا ہے، اور اس میں یہ لون جو ہے یہ 60% خواتین کے پاس ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامک امپاورمنٹ جو ہے اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی خاتون اکنامکلی امپاورڈ ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتی ہے، وہ امپاور ہوتی ہے. تو اس لیے جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس میں انکم جنریٹنگ گرانٹ سے لے کے اور انٹرسٹ فری لون، اور پھر اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل ہے یہ امپارٹ ہم کرتے ہیں، اور اس میں بھی 60% قریب جو ہے خواتین وہ بینیفیشری ہیں اس حوالے سے. اور پھر یہ کہ کمیونٹیز کے اندر ہماری 1,40,000 قریب تنظیمیں ہیں، کمیونٹی انسٹیٹیوشن ہیں، اور اس کے اندر بھی جینڈر مین اسٹریمنگ، جینڈر سینسٹائزیشن ایک اہم موضوع ہے جو کہ ہم کمیونٹی لیول کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں بہت سارے کام کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر ابھی تک ہم انفینٹ اور مدر مورٹیلٹی کو، میٹرنل مورٹیلٹی کو کم نہیں کر سکے ہیں. بہت سارے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی بھی میٹرنل مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے یہ تو سب سے بیسک ہیومن رائٹس ہے انسان کا. تو اس لیے میٹرنل مورٹیلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی کنٹریبیوشنز دیں، اور ہیلتھ سسٹم کو اسٹرینتھن کریں. جو پریونٹیو ہیلتھ ہے اس کے اوپر ہم کام کریں، ہم ریپورٹیو ہیلتھ کے اوپر کام کریں، برتھ اسپیسنگ کے اوپر ہم کام کریں، تاکہ جو ہماری اموائیں فوت ہو جاتی ہیں زچگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کو ہم بچا سکیں. اور یہ پریونٹیبل ڈیتھ ہیں،
آپ اگر کمپیئر کریں دنیا کے ساتھ، جاپان کے اندر 1 لاکھ لائیو برتھ کے اندر صرف 5 خواتین کی موت ہوتی ہے زچگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے، جبکہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 700 سے 800 خواتین 1 لاکھ بچوں کی پیدائش پہ فوت ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کے علاوہ کاروکاری کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے کچھ علاقوں کے اندر پاکستان میں، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے یہ بیسک رائٹ ہوتا ہے انسان کا، تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے جو ایفیکٹ ہیں ہمارے ملک کے اوپر خاص طور پہ، حالانکہ ہم کاربن ایمیشن پروڈیوس کرنے میں ہمارا نمبر بہت کم ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ جو اس کی نقصانات ہیں کلائمیٹ چینج کے، وہ فلڈ کی صورت میں اور اس کے علاوہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہٹ کرتے ہیں ہمارے ایریاز کو۔ اور چونکہ ہماری خواتین جو ہے وہ ایگریکلچر اور ایگرو پیسٹرل اکانومی کے اندر وہ اپنی کنٹریبیوشن دے رہی ہوتی ہیں، زیادہ تر جو مالداری ہے گھریلو سطح پہ وہ خواتین کی ہی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ایگریکلچر فارم ہے اس کے اندر خواتین اپنا ایکول کنٹریبیوشن دیتی ہیں۔ تو جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہیں وہ یقیناً باغات اور اس کے علاوہ لائف سٹاک جو ہے اس کی ڈپلیشن ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان خواتین کی آمدن کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے اندر بھی خواتین کی شمولیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور پی پی ایف نے پہلے بھی یہ کوشش کی ہے اور اب بھی یہ کوشش جاری ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں اس کو کم کر کے اور کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے اوپر ہم توجہ دیں، اور اس میں جو دیہی خواتین ہیں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں یقیناً اگر کوئی خاتون پڑھی لکھی ہے تو اس کے گھر کے اوپر بہت مثبت اثرات پڑتے ہیں، چاہے وہ نمبر آف چلڈرن ہوں یا گھر کے اندر جو بچوں کی تعلیم ہے اس حوالے سے وہ اپنی کنٹریبیوشن دے سکتی ہے۔ تو اس میں جو گیپ موجود ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر کہ جو خواتین کی لٹریسی ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہے، اور کچھ علاقوں میں تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ جو ایک صنفی امتیاز ہے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پالیسی لیول کے اوپر اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کہ جو ایکسیس کے ایشو ہیں بچیوں کے اسکولوں کی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو امبیلنس سٹیٹس ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو امبیلنس اسٹریٹجی ہی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ جو صنفی امتیاز ہے ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی سیکٹر کے اندر، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں امبیلنس اسٹریٹجی ہی اڈاپٹ کرنی پڑے گی، اور ہمیں اسپیشل اٹینشن دینی پڑے گی اس طبقے کو جو کہ پسا ہوا ہے، جس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور وہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ پورے پاکستان کی جو خواتین ہیں، رورل خواتین ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری کنٹریبیوشن جاری رہے گی۔ ہم حکومت پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں اس سمت میں، اس میں اپنی ہم کنٹریبیوشن دیں گے۔ اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے ہماری، اور ہماری کوئی 130 کے قریب سول سوسائٹی کے ادارے ہیں اور 1,40,000 کے قریب تنظیمیں ہیں، اور پی پی ایف کی یہ تمام پارٹنر اور تمام تنظیمیں زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں سیکچول ہراسمنٹ کے اوپر، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے اوپر۔ تو ہمیں موقع دینا پڑے گا اپنے بچیوں کو تاکہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے اس ملک کی خدمت کے لیے ہر شعبے کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دے سکیں۔ آج کے اس خصوصی موقع پہ 8 مارچ جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے، ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ جو امبیلنس ہمارے معاشرے کے اندر ہے اس کو ہم بیلنس کریں، ہم خواتین کو بھی یکساں مواقع دیں ترقی کے، خواتین کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ تشدد کے حوالے سے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے جو مین فوک ہے اس کو سینسٹائز کرنا پڑے گا اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ خواتین کو جو لیگل رائٹ ہے ان کا اس کے ایکسیس کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی کنٹریبیوشن دینی پڑے گی۔ تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا جی، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اپنی ان تمام کاوشوں کو جو صنفی امتیاز کو ختم کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ایفرٹ ہیں اس میں اپنی کنٹریبیوشن دیتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔